ماہ ربیع الاول شریف کی پہلی رات کی مبارک ہو۔ الحمدللہ آج کی ہماری یہ پہلی نشست ہے 12 روزہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس سال ہمارا عنوان ہے 12 روزہ محفل کا قرآن کریم اور محبوب کریم۔ اس عنوان کی ضرورت اس لیے ہے کہ قرآن کریم راہ ہدایت ہے، منزل کو پانے کے لیے قرآن کریم ضروری ہے۔ لیکن سورہ ابراہیم کے آغاز میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، آج جمعہ میں یہ بیان ہوا ہے کہ قرآن کریم سے روشنی لینے کے لیے در مصطفیٰ پہ جانا پڑتا ہے۔ تو ایمان کی روشنی، ایمان کا نور، ہدایت کا نور اسے نصیب ہوتا ہے جو قرآن کو بھی تھامتا ہے اور قرآن کریم جس آقا پر نازل ہوا ہے ان کی ذات کو بھی، ان کے دامن کو بھی تھام کر رکھتا ہے۔ آج ہم پہلی وحی جو حضور علیہ السلام کے قلب اطہر پر نازل ہوئی اس سے آغاز کریں گے۔ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت با سعادت کو 40 برس گزر چکے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر آغاز اس طرح ہوا ہے وحی کے نازل ہونے سے پہلے، یا وحی کی ابتدائی کیفیت یہ تھی کہ آپ رات کو خواب دیکھتے اور جو خواب دیکھتے صبح کی روشنی کی طرح اس کی تعبیر ظاہر ہو جاتی۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جو روایت ہے، یہ بخاری شریف کی تیسری حدیث ہے، آپ فرماتی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا ابتدائی دور اچھے سچے پاکیزہ خوابوں سے شروع ہوا۔ آپ خواب میں جو کچھ دیکھتے وہ صبح کی روشنی کی طرح صحیح اور سچا ثابت ہوتا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے دل میں خلوت کی، تنہائی کی محبت پیدا ہو گئی، آپ تنہائی پسند ہوئے اور آپ غار حرا میں خلوت نشین ہو گئے، خلوت اختیار فرما لی۔ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کھانے پینے کی اشیاء لیتے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اور غار حرا میں آپ تشریف لے جاتے۔ کئی دن اور کئی راتیں مسلسل عبادت میں مصروف رہتے۔ غار حرا کی تنہائی ہے، حضور ہیں اور لو لگی ہوئی ہے رب کریم سے۔ یہ خلوت بھی نا بڑے کمال کی چیز ہوتی ہے، لیکن خلوت وہ کمال کی ہوتی ہے جس خلوت میں اللہ سے رابطہ ہو، جس خلوت میں ہمارے ہاتھ میں فون ہو، ڈیوائس ہو کوئی، اور ہم دنیا سے جڑے ہوں، تو وہ خلوت نہیں ہے، بلکہ یہ خلوت نقصان دہ ہوتی ہے۔ تو وہ خلوت جس میں اکیلا بندہ ہے اور اس کا رب ہے، دل میں ہو یاد تیری گوشائے تنہائی ہو، یاد دل میں ہو، تنہائی ہو، گوشہ ہو، ایک دل میں ہو یاد تیری گوشائے تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو۔ پھر وہ خلوت تو نہیں رہے گی، پھر تو یادوں کی انجمن ہوگی، وہاں پر رونق ہوگی، بزم ہوگی، محفل سجی ہوگی۔ تو صوفیہ میں ایک اصطلاح ہے انجمن در خلوت۔ خلوت ہوتا ہے نا تنہائی، اور ہم اس وقت جہاں بیٹھے ہیں یہ انجمن ہے، جہاں احباب ہیں، پیار والے ہیں، محبت والے ہیں۔ تو صوفیہ میں ایک ٹرم ہے خلوت در انجمن، انجمن در خلوت، کہ آپ لوگوں میں بیٹھے ہو تو ایسے ہو جاؤ لوگوں سے کٹ کر بس اسی کے ہو جاؤ، یہ انجمن میں خلوت ہے۔ اور پھر خلوت میں انجمن ایسی نصیب ہوتی ہے کہ تم تنہا بیٹھے ہو، لو رب سے لگائی ہے، وہیں پر روحانی دنیا آباد ہو جاتی ہے۔ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خلوت میں رہتے، جب چاہتے کچھ دن گزرتے تو آپ واپس آتے، نیچے تشریف لاتے اور سیدہ پاک حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں آتے، پھر کھانے پینے کی اشیاء ساتھ لیتے اور پھر وہاں چلے جاتے۔ کئی دن ایسے بیت گئے، پھر وہ سہانا دن یا سہانی رات آئی۔ اب وہ تاریخ کون سی تھی اس میں سیرت نگاروں کے ہاں اختلاف ہے، لیکن جو زیادہ مصدقہ قول ہے وہ رمضان المبارک تھا، اور رات 21ویں تھی، کچھ نے 27ویں رات کہا ہے۔ رمضان المبارک تھا، آخری عشرہ تھا۔ اچھا، کچھ سیرت نگاروں نے اس کا حساب لگایا ہے اس سال کے حساب سے کہ اس سال رمضان کب آیا تھا، تو یہ بھی نتیجہ نکلا ہے کہ وہ تھا بھی رمضان اور مہینہ بھی اگست کا تھا۔ کیا ہوا اس دن؟ کریم آقا عبادت میں مصروف ہیں، اچانک نوری فرشتہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا۔ اب پہلی بار فرشتہ سے براہ راست ملاقات ہو رہی ہے۔ فرشتہ آتا ہے اور آ کر کہتا ہے اقرا۔ پہلی وحی کا پہلا لفظ جو قلب مصطفیٰ پہ نازل ہوا ہے نا، وہ ہے اقرا۔
اس کا مطلب کیا ہے؟ پڑھ۔ مصطفیٰ کریم کے غلاموں، پہلا لفظ ہمارے لیے جو آیا نا، اس میں حکم ہے پڑھنے کا، اور ہم کہتے ہیں علم و بس کریوں یار۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں فرشتہ آیا، اس نے کہا اقرأ، پڑھ۔ اب یہ تو آگے نہیں کہا تھا پڑھنا کیا ہے، تو جب اس نے یہ کہا نا اقرأ، پڑھ، تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ما انا بقارئ۔ اب اس کا معنی جو مجھے سمجھ آیا وہ یہ ہے کہ میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ یہ معنی نہیں ہے کہ مینوں تو پتہ ہی نہیں کی پڑھنا ہے، مجھے تو پڑھنا آتا ہی نہیں ہے۔ یہاں سے اب کسی بچے کو اٹھا کر کہے نا بیٹا کہو اقرا، تو وہ بھی کر دے گا اقرا۔ اچھا میں آپ سے اگر کہوں آپ کہیں اقرا، تو آپ کے لیے کوئی مشکل ہے کہنا؟ کہیں اقرا، کو مشکل ہے؟ تو اگر اقرا کا مطلب صرف یہی تھا کہ اقرا کہنا ہے، تو یہ تو کسی کے لیے بھی مشکل نہیں ہے، تو کریم آقا کے لیے کیا مشکل؟ تو یہاں سے یہ سمجھنا کہ حضور علیہ السلام نے جو ما انا بقارئ کا اس کا مطلب یہ تھا کہ مجھے تو پڑھنا آتا ہی نہیں ہے، مجھے تو پتہ ہی نہیں، یہ معنی نہیں بنتا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ما انا بقارئ، میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ اب اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے یہ بھی مراد ہو سکتی ہے کہ صرف اقرا کہنے سے تو نہیں میں پڑھوں گا، آگے بھی تو بتاؤ کیا پڑھنا ہے، یا آپ کے کہنے سے میں اقرا تو نہیں کہوں گا جب تک مجھے پورا میسج نہیں ملے گا، پورا پیغام نہیں آئے گا۔ اب جب حضور علیہ السلام نے فرمایا نا ما انا بقارئ، آپ فرماتے ہیں فرشتے نے مجھے پکڑ کر اتنے زور سے بھینچا، جیسے ہم کہتے ہیں نا جپھی ڈال لی، زور سے دبایا، فرمایا بڑے زور سے دبایا، اتنا دبایا کہ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ میری طاقت جواب دے گئی، خوب زور سے دبایا، پھر چھوڑ دیا، پھر کہا اقرأ، دوسری بار کہا۔ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ما انا بقارئ، میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ فرشتے نے پھر پکڑا، پھر دبایا، بڑے زور سے دبایا۔ اب فرشتے کی طاقت کتنی ہے بتائیے آپ کو؟ ایک فرشتہ زمین پر آتا ہے، اللہ جس قوم سے ناراض ہے ان کی طرف آتا ہے، اللہ کا حکم ہے اس بستی کو اٹھا کر آسمان تک لے جاؤ، ایک ہی فرشتہ اٹھا کر اوپر لے جاتا ہے، نیچے پٹخ دیتا ہے، اتنی طاقت ہے ایک فرشتہ میں۔ اب فرشتے نے جب زور سے دبایا تو کتنے زور سے دبایا ہوگا، پھر چھوڑا تو پھر کہا اقرأ۔ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا ما انا بقارئ، 3 بار فرشتہ نے دبایا، اور چوتھی بار اس نے صرف یہ نہیں کہا اقرأ، بلکہ سورہ علق کی پوری 5 آیتوں کی تلاوت کی۔ اب جب فرشتہ نے سورہ علق کی 5 آیتوں کی تلاوت کی، اب بات کلیئر ہوگی پڑھنا کیا ہے۔ اب مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اب نہیں کہا ما انا بقارئ، بلکہ جو پڑھا تھا رسول کریم علیہ السلام کی زبان پر جاری ہو گیا۔ سنیے پہلی وحی کے پہلی آیات، پہلے الفاظ، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اپنے رب کے نام سے پڑھو جس نے پیدا کیا ہے۔ خلق الانسان من علق، انسان کو خون کے لوتھڑے سے بنایا۔ اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم، اپنے رب کے نام سے پڑھو جس نے پیدا کیا، انسان کو خون کے لوتھڑے سے بنایا۔ پڑھو، اور تمہارا رب ہی سب سے بڑا کریم ہے جس نے قلم سے لکھنا سکھایا، انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہ جانتا تھا۔ اب یہ 5 آیات حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوئیں، فرشتہ چلا گیا۔ یہ کلام سن کر آپ غار حرا سے نیچے آتے ہیں، ساری رات عبادت ہو رہی، تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ یا ایھا المزمل، وہ کہا تھا نا زملونی، اے چادر اوڑھنے والے، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے چادر اوڑھنے والے قیام کریں، لیکن ساری رات نہ کریں نا، تھوڑا قیام کریں۔ اللہ اکبر۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر کپ کپی کی کیفیت ہے، اور سیدہ جلدی سے چادر اوڑھا دیتی ہیں۔ جب طبیعت مبارک سے خوف کا اثر دور ہوا تو آپ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سارے واقعہ کی تفصیل بتائی، اور پھر حضور نے ایک جملہ فرمایا جس پر کچھ لوگوں کو غلط فہمی ہو گئی۔ پہلے لفظ سنیے، آپ نے فرمایا
خشیت علی نفسی، لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ آپ نے کہا مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ میں مر جاؤں گا، مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ میں ختم ہو جاؤں گا، میں اپنی جان کے بارے میں ڈر رہا ہوں. اس کا مطلب یہ نہیں تھا. خشیت علی نفسی اس کا ترجمہ ہے مجھے اپنے نفس پر خطرہ ہے. کیا خطرہ ہے؟ کس حوالے سے آپ کہہ رہے تھے؟ اس حوالے سے آپ کہہ رہے تھے کہ بہت بڑی ذمہ داری آپ کو دے دی گئی ہے. دیکھیں تقریباً 550 سال کے بعد وحی نازل ہوئی ہے. یہ جو حضور علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی 5.5 اور 6 صدیوں کے درمیانی ٹائم ہے. اس سے پہلے نازل ہوئی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر. اب کون سا سن چل رہا ہے؟ 2026 ہے نا. یہ آپ جانتے ہیں 2026 کہاں سے شروع ہوا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے. تو آپ کی ولادت کو 2026 سال ہو گئے. اور ہجری سال کون سا چل رہا ہے؟ 1448. 1448 یہ کہاں سے شروع ہوا ہے؟ جب حضور نے ہجرت فرمائی. اب ہجرت فرمانے سے تقریباً 13 سال پہلے کا یہ واقعہ ہے. اب 2026 سے آپ 1448 نکالیں تو 578 بنتے ہیں. 12-13 اس میں سے نکال دیں تو تقریباً 550 سال کا وقفہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان. اب اتنے عرصے کے بعد وحی نازل ہوئی ہے. اب اس کی ذمہ داری ہے. اتنی بڑی ذمہ داری میں کچھ رہ نہ جائے، کوئی چوک نہ ہو جائے، اس لیے آپ فرما رہے ہیں خشیت علی نفسی. آپ کو ایک سبق یاد کروا دیا جائے کہ یہ جملہ آپ نے فلاں افسر کے سامنے جا کر کہنا ہے. آپ جب اس افسر کے سامنے جائیں، روب پڑ جائے، پتہ ہو اگر تھوڑا سا بھی جملہ غلط ادا ہو گیا تو میرے خلاف غلط فیصلہ ہو سکتا ہے، تو ادائیگی میں دقت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ مشکل ہوگی نا. وکیل کیوں کرواتے ہیں کہ یار میری بات ہے تو سمجھا دے، مجھ سے کہیں کوئی غلط بات نہ نکل جائے منہ سے. تو اتنی بڑی ذمہ داری ہے کہ صدیوں بعد جو وحی اتری اور پھر وحی وہ نازل ہوئی کہ اب اس کلام کے بعد قیامت تک نہ کوئی کلام آئے گا، نہ کسی کلام کی ضرورت رہے گی. اور کلام کا روب کتنا ہے، کلام کا جاہ و جلال کتنا ہے. سورہ حشر میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے سنیے. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اگر ہم یہ قرآن کسی پہاڑ پر اتارتے تو ضرور تم اسے جھکا ہوا اللہ کے خوف سے پاش پاش دیکھتے. وہ کلام قلب مصطفیٰ پہ نازل ہو رہا ہے. کہاں نازل ہوا ہے؟ علی قلبک لتکون من المنذرین. قلب مصطفیٰ پر، دل نرم گوشہ ہے جسم کا، وہاں پر وہ کلام اترا جو پہاڑوں پر نازل ہوتا تو پہاڑ پاش پاش ہو جاتے. قلب مصطفیٰ کی طاقت دیکھو، وہ کلام قلب مصطفیٰ پہ نازل ہو رہا ہے. اب یہ ذمہ داری، اس کا بوجھ، احساس ذمہ داری تھی. اللہ اکبر. لیکن کمال ہے سیدہ پاک، اللہ اکبر، ام المؤمنین سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہا، جب حضور نے فرمایا نا خشیت علی نفسی، مجھے اپنے نفس پر خطرہ ہے، تو آپ نے کیا جواب دیا؟ اللہ اکبر. آپ نے کہا کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا. یہ سبق آج کا بھولنا نہیں، یاد کر کے جانا ہے. کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا. ہرگز نہیں حضور آپ خطرہ نہ محسوس کریں، ہرگز نہیں. اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ آپ کو کبھی شرمندہ نہیں ہونے دے گا. آپ نے دیکھا باہر بڑی ٹھاٹھ بات ہوتی لیکن گھر والے نہیں مانتے. گھر والے کہتے ہیں باہر والے تو آپ کی خوبیاں دیکھ کر تعریف کرتے ہیں، ہمیں تو سب معاملات کا پتہ ہے. لیکن حضور کی زوجہ محترمہ کے الفاظ سنیے، ام المؤمنین کے ارشاد سنیے. کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا. ہرگز نہیں، اللہ کی قسم، اللہ آپ کو کبھی شرمندہ نہیں ہونے دے گا. کیوں؟ انک لتصل الرحم. آپ رشتہ داری نبھاتے ہیں، خونی رشتوں کو آپ نبھاتے ہیں. وَتَحْمِلُ الْكَلْ. کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں. وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومِ. ناداروں کے لیے کماتے ہیں. تجارت، کاروبار اس لیے کہ اس سے پروفٹ جو آئے گی
کتنے ہی نادار ہیں جن کو کھانا میسر نہیں، کپڑا میسر نہیں، ان کے دکھوں کا مداوع کرتے ہیں۔ وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ، ناداروں کے لیے کماتے ہیں۔ وَتَقْرِي الضَّيْفَ، مہمان نوازی کرتے ہیں۔ اور وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، اور راہ حق میں پیش آنے والی مشکلات میں مدد کرتے ہیں۔ آقا جی آپ پریشان نہ ہوں، آپ تو مہمان نواز ہیں، حق پر چلنے والے ہیں، غریبوں دکھیاروں کے مددگار ہیں، بے کسوں کا سہارا ہیں۔ کہتی ہیں آقا آپ رشتہ داری نبھاتے ہیں، کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، ناداروں کے لیے کماتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، راہ حق میں پیش آنے والی مشکلات میں مدد کرتے ہیں۔ اے آقا اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے مشن میں ناکام نہیں ہونے دے گا۔ اب یہاں سے سیدہ کی تسکین کے بعد حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت ورقہ بن نوفل کے پاس لے جاتی ہیں۔ یہ بخاری شریف کی حدیث نمبر 3 ہے، اور بھی محدثین نے اس حدیث کو لکھا ہے۔ ورقہ بن نوفل حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے چچا زاد بھائی تھے، اور زمانہ جاہلیت میں نصرانی مذہب اختیار کر چکے تھے، اور عبرانی زبان میں کاتب تھے، عبرانی زبان کے کاتب تھے، اور انجیل کو بھی عبرانی زبان میں آپ لکھتے تھے۔ اس دور میں اہل علم یہی لوگ ہوا کرتے تھے جن کے پاس تورات انجیل وغیرہ کتاب ہوا کرتی۔ تو ورقہ بن نوفل کتاب کے نہ صرف پڑھنے والے تھے بلکہ اس کو لکھا بھی کرتے تھے۔ ان کے پاس جاتی ہیں اور جا کر کہتی ہیں چچا زاد بھائی اپنے بھتیجے یعنی حضور کے متعلق کہتی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ذرا سنیے، ان کی کیفیت سنیے۔ انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا واقعہ سنایا۔ اب یہ ساری بات سن کر ورقہ بن نوفل بے اختیار بول پڑے۔ اب کیا کہا انہوں نے؟ هذا الناموس الذي نزل اللہ علی موسیٰ، یہ وہی ناموس ہے۔ ساری بات سن کر کیا کہا؟ یہ جو آپ کے پاس آیا تھا فرشتہ، یہ وہی ناموس ہے جو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی لے کے نازل ہوا تھا۔ ناموس کا معنی ہے معزز فرشتہ، رازدان، خاص فرشتہ۔ یہ وہی ناموس ہے، خاص فرشتہ ہے۔ اب جس کو یہ ناموس کہہ رہے تھے وہ معزز فرشتہ، وہ شانوں والا فرشتہ، عظمتوں والا فرشتہ، آپ جانتے ہی ہیں نا کون ہے؟ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہونے والے اس فرشتے کو بھی اللہ نے بڑی شان عطا فرمائی۔ سورۃ التکویر میں حضرت جبریل امی کی شان یوں اللہ نے بیان فرمائی، انہ لقول رسول کریم، یہ قرآن ضرور عزت والے رسول کا لایا ہوا کلام ہے۔ یہاں عزت والے رسول سے مراد جبریل امی ہے۔ انہ لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین، جو قوت والا ہے، عرش کے مالک کے حضور عزت والا ہے، مطاع ثم امین، وہاں اس کا حکم مانا جاتا ہے اور امانت دار ہے۔ اب جبریل امی کی بھی بڑی شان ہے، بڑا مقام ہے، کئی اعتبار سے، کئی جہتوں سے۔ ایک ان کی شان یہ بھی ہے کہ یہ سب نبیوں کی بارگاہوں میں گئے۔ ہم جو اپنے علاقے میں رہنے والے ہیں، باہر سے کوئی بندہ ہے تو ہم اس سے پوچھتے ہیں یار وہاں کے کوئی حالات تو بتاؤ، ہم تو نہیں گئے، تم تو گئے ہو۔ تو جس نے جتنے زیادہ علاقوں کو دیکھا اس کی معلومات اتنی زیادہ ہوتی ہیں۔ تو جبریل امی کی شان ہے تمام انبیاء کی طرف یہ جاتے رہے، انبیاء کی عظمتوں کو دیکھا، جاہ و جلال کو دیکھا۔ اسی لیے ایک دن نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، اے جبریل آپ سب نبیوں کی بارگاہوں میں گئے ہیں، بتائیے ان کی شانوں کو دیکھا ہے، ہمارے دربار کی بھی شان و شوکت کو دیکھا ہے، کوئی ہم جیسا دیکھا ہے؟ اللہ۔ اب جبریل امی کیا کہتے ہیں؟ قلبت مشارق الارض ومغاربها، ایک ہوتا نظر تو میں نے دیکھا ہے، ایک ہے قلبت، خوب ہر طرف سے دیکھا ہے، ہر اینگل سے دیکھا ہے، ہر زاویے سے دیکھا، ہر طرح سے دیکھا ہے، لیکن آقا آپ جیسا میں نے کوئی نہیں دیکھا۔
سدرہ والے کہتے ہیں آقا میں نے خوب دیکھا ہے، لیکن آپ کے پائے کا، آپ کے معیار کا، آپ کے لیول کا میں نے کوئی نہیں پایا۔ جیسے اللہ خود دیکھا ایسے ہی اس نے محبوب بھی ایک ہی بنایا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ورقہ بن نوفل یہاں پر کہتے ہیں کہ یہ وہ ناموس ہے جو حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس وحی لے کر آیا، اور ایک روایت میں ہے کہ یہ وہی ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا، اور آپ وہی ہیں جن کے متعلق عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے بشارت دی تھی، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، کہ میں تمہیں بشارت دیتا ہوں، خوشخبری سناتا ہوں کہ میرے بعد وہ شانوں والا رسول آ رہا ہے جس کا نام احمد ہے۔ آپ پچھلی کتابوں کو دیکھ لیں، اس پر ہمارے علماء نے بڑا کام کیا، تورات، انجیل، زبور پر، بائبل کے ابواب پر، کہ وہاں پر اب بھی اتنی ساری ایڈیٹنگ کے باوجود آج بھی کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نشانیاں موجود ہیں۔ آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام تک تمام انبیاء حضور کے تذکرے کرتے رہے، حضور کے گن گاتے رہے، بلکہ اپنی امتوں سے حضور پر ایمان لانے کا وعدہ لیتے رہے۔ کاش میں آپ کے اس عہد نبوت کے آغاز پر جوان ہوتا۔ بوڑھے ہو گئے تھے، بینائی چلی گئی تھی، کافی بڑھاپا آ گیا تھا، کہتے کاش میں اس وقت جوان ہوتا، کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جب آپ کی قوم آپ کو اس شہر سے نکال دے گی۔ کاش میں زندہ ہوتا اس وقت۔ رسول کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے پوچھا کیا یہ لوگ مجھے نکال دیں گے؟ تو ورقہ بن نوفل کہنے لگے جی یہ سب کچھ سچ ہے، مگر جو شخص بھی آپ کی طرح حق لے کر آیا لوگ اس کے دشمن ہو گئے ہیں۔ اگر مجھے آپ کی نبوت کا وہ زمانہ مل جائے تو میں آپ کی پوری مدد کروں گا۔ اس کے کچھ دن بعد ورقہ بن نوفل کا انتقال ہو جاتا ہے۔ یہ پہلی وحی کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہوئی، اور کچھ دن بیچ میں وقفہ آیا، پھر وحی کا سلسلہ جاری ہوا اور آپ پر آیات الہی نازل ہوتی رہیں۔ کون کون سی آیات اس کے بعد نازل ہوں اس کا تذکرہ انشاءاللہ کل ہوگا۔